سورہ یوسف آیت نمبر 4. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. جب یوسف نے کہا اپنے باپ سے اے میرے ابا جان، بے شک میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کرنے والے ہیں. اب اس آیت سے ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع کر رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا اس آیت کے اندر کہ انہوں نے کیا دیکھا؟ ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کے حوالے سے اپنے باپ سے کیسے بکھاتے ہوئے کہا اے میرے ابا جان. یعنی آپ دیکھ لیں کہ اپنے والد محترم سے بات کرتے ہوئے یہاں قرآن بھی ہمیں احترام اور عزت سکھا رہا ہے کہ اے میرے ابا جان. نام نہیں لیا، نام بھی نہیں لیا، اور ساتھ میں کوئی اور لفظ بھی استعمال نہیں کیا، بلکہ پیارے انداز میں کہا اے میرے ابا جان. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے جس میں 11 ستاروں کو دیکھا ہے، ایک سورج کو دیکھا ہے، ایک چاند کو دیکھا ہے، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں مجھے سجدہ کر رہی ہیں. یہیں سے خواب کا معاملہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے. تو یوسف نے اپنے باپ کو جب یہ خواب بتایا تو باپ نے اس خواب کی تعبیر کے حوالے سے کیا کہا کہ تم اس خواب کو جو تم نے دیکھا ہے، 11 ستارے جو ہیں وہ تمہارے 11 بھائی ہیں، والشمس اور جو سورج ہے وہ والد ہے، والقمر اور جو چاند ہے وہ والدہ ہے، اور سجدہ جو ہے وہ تعظیمی سجدہ ہے، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ سب نے کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو کہا فرشتوں سے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا، باقی سب نے سجدہ کیا. تو ہم یہ بعد میں دیکھتے ہیں اس خواب کی باقی معاملات. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی، سورج سے مراد والد، چاند سے مراد والدہ، اور سجدے سے مراد تعظیمی سجدہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ خواب در حقیقت کتنی طرح کے ہوتے ہیں. جب بھی ہم خواب دیکھتے ہیں تو ہمارے کبھی خواب اچھے ہوتے ہیں اور کبھی برے خواب ہوتے ہیں. تو خواب کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، اچھے خواب اور برے خواب. خواب جب اچھا دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں خوشی فیل ہوتی ہے. ہمارا صبح جب اٹھتے ہیں تو دل میں بڑا اچھا سا ہم تصور لے رہے ہوتے ہیں، اور اس تصور کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے خواب دیکھا تو وہ یہ بہت اچھا تھا اور میرے لیے کچھ اچھا ہونے والا ہے، اور میں اس خوشی میں یعنی سارا دن اپنے اندر بڑی اچھی سی فیلنگ محسوس کرتی ہوں. اور یہ اچھا خواب جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ خواب جو ہے اچھا نبوت کے 40ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے. نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے، کیونکہ اب نبوت کا معاملہ تو ختم ہو گیا. نبوت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کو وحی کی جانا، یعنی کسی بھی شخص کو نبی بنا دینا اور پھر اس کو وحی کرنا، اس کو نبوت کہا جاتا ہے. وحی کا اصل معاملہ کیا ہوتا تھا کہ اللہ جو بات عوام تک پہنچانا چاہتا تھا وہ وحی کے ذریعے نبی پر اتارتا تھا، اور پھر عوام الناس تک وہ بات پہنچ جاتی تھی. اب اللہ رب العزت کوئی بات ہم تک پہنچانا چاہے تو وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. لیکن اچھے خواب نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے، یعنی یہ ہمیں بشارت دی جاتی ہے کہ عنقریب تمہارے ساتھ کچھ اچھا ہونے والا ہے. اور برے خواب سے کیا ہوتا ہے؟ برے خواب سے جو فیلنگز ہوتی ہیں، سب سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ صبح اٹھتے ہی بے چینی ہوتی ہے، عجیب سے معاملات ہوتا ہے، پتہ نہیں آج میں نے بڑا عجیب سا خواب، یعنی دل میں بار بار ریوائز کر رہی ہوتی ہوں، سوچ رہی ہوتی ہوں، اور میں اس برے خواب کے حوالے سے سوچ رہی ہوتی ہوں کہ پتہ نہیں آج میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا، بڑا برا خواب دیکھا. اب اس اچھے خواب کا تو چلے فائدہ ہے، لیکن برے خواب کو دیکھنے کے بعد اسے زائل کر دینا چاہیے، ضائع کر دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے. اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ آپ اچھا خواب کسی کے سامنے ذکر کریں گے، اگر آپ نے برے خواب کو بھی کسی کے سامنے ذکر کیا تو اس خواب کی تعبیر حقیقتاً ہو جائے گی. یعنی آپ نے برا خواب دیکھا لیکن آپ نے کسی کو نہیں بتایا، ممکن ہے کہ وہ برا خواب آپ سے ختم ہو جائے. اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ دعا کر لیں. اس کا بہترین طریقہ دوسرا کیا ہے جو حدیث میں ملتا ہے کہ جب بھی آپ برا خواب دیکھیں، ظاہری بات ہے خواب دیکھنے کے بعد آٹومیٹکلی آنکھ کھلتی ہے.
ٹھیک ہے نا، چاہے وہ اچھا خواب دیکھ رہے ہو چاہے وہ برا خواب دیکھ رہے ہو، اس کے بعد آنکھ کھلتی ہے۔ اچھے خواب کے بعد تو فیلنگ اچھی ہوتی ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن برے خواب کے بعد فیلنگ بڑی بے چینی والی اور عجیب سی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے، بائیں سائڈ پر 3 بار تھو تھو کرنا ہے۔ یعنی جیسے نماز کے اندر شیاطین خیالات ڈالتے ہیں تو آپ کو نماز کے اندر بھی بائیں سائڈ پر یعنی رخ پورا موڑنے کا حکم نہیں ہے، جیسے ہی آپ کھڑے ہوئے ہیں ایسے ہی آپ تھو کر دیں گے، یعنی اسی طریقے سے۔ تو آپ خواب میں نماز کی حالت میں تو نہیں ہیں، خواب سے بیدار ہوئے ہیں تو آپ در حقیقت پورا فیس اپنا پھیر کر 3 بار تھو تھو کریں گے، تو یہ برا خواب آپ اس کے اثر کو زائل کر دیں گے، ختم کر دیں گے، یعنی یہ شیطان کی طرف سے تھا اور شیطان کے اس اثر کو تھو تھو کرنے سے ختم ہو گیا۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنی ہے، دعا کرنی ہے۔ دعا کرنے سے فائدہ کیا ہوگا کہ وہ معاملہ جو ہمارے لیے برا ہمیں فیل ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور پھر ہمارا معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ اور اس کی تیسری چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ برا خواب دیکھیں تو صبح اٹھ کر 2 نفل پڑھ لیں یا اسی وقت اٹھ کے 2 نفل پڑھ لیں، صبح صدقہ کر دیں۔ نفل اور سجدہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی تقدیر کو بھی مٹا دیتی ہیں، تو برے خواب کو تو آٹومیٹکلی ختم کر دیں گے۔ صدقہ کیا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ جو برا خواب آپ نے دیکھا وہ آٹومیٹکلی آپ کا صدقہ کرنے سے ٹل گیا۔ نماز میں سجدے میں، نماز میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر سارے گناہ رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب آپ رکوع سجود کرتے ہیں تو آپ گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ نماز خود ایک اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے بھی انسان کے جو برا خواب ہوتا ہے وہ اس کا اثر ظاہر ہو سکتا ہے۔ اب برے خواب کو ختم کرنے کے لیے 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے جب آپ جاگیں تو بائیں سائڈ پر 3 بار تھو تھو کریں گے۔ دوسری چیز کیا ہے، صبح یا اسی وقت اٹھ کر آپ کی ہمت ہے اس وقت پڑھ لیں، نہیں تو صبح اٹھ کے 2 نفل پڑھ کے اپنے ذہن سے اس خواب کو دور کر دیں۔ تیسری چیز صدقہ کر لیں اور پھر گمان کر لیں۔ اب کیا گمان کر لیں کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ شیطان کی طرف سے تھا، وہ ایسا میرے ساتھ کچھ بھی ہونے والا نہیں، کیونکہ جو آپ کی گمان ہوگا اسی سے آپ کا معاملہ چلے گا۔ جب آپ نے یہ سب معاملے کر لیے اب آپ کو وہ برا خواب کوئی اثر کوئی معاملہ نہیں کر سکتا۔ ایک شخص سے آیت الکرسی پڑھتا ہے، آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اپنے گھر کے اوپر رد کر لیتا ہے، تو کیا اس کے گھر کو چوکیدار کی ضرورت ہے؟ اس کا امید کیا ہے، اب میرے گھر میں کوئی بھی میرے گھر کے اندر کوئی چیز چرا نہیں سکتا، کیونکہ حدیث ہے نا کہ آپ جب آیت الکرسی پڑھ لیں تو کوئی بھی چور چوری نہیں کر سکے گا، کوئی بھی ڈاکہ ڈالنے والا ڈال نہیں سکے گا۔ اگر آپ پڑھ کر اپنے اوپر سیفٹی کر لیتے تو آپ کو کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ تو سیم اسی طریقے سے جب آپ نے صدقہ کر دیا اور آپ کے ذہن میں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے تو آٹومیٹکلی آپ کے برا خواب ٹل گئے۔ اگر آپ نے وہ برا خواب کسی کو بھی بتا دیا تو پھر کیا ہونا ہے، اس کی تعبیر ویسے ہو جائے گی، وہ برا خواب آپ کے ساتھ ویسے کا ویسے سیم ہو جائے گا۔ تو خواب بتانے کے لیے بھی سب سے بڑی بات کیا ہے کہ آپ نے خواب کس کو سنانا ہے، اس کے لیے بھی 2 باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ ہر ایرے غیرے کو خواب نہیں سنایا جاتا، چاہے وہ اچھا خواب ہو چاہے وہ برا۔ برا خواب سنانے سے آپ نے سن لیا کہ وہ واقعہ ہو جاتا ہے، اور اچھے خواب کا کیا ہے، جب آپ ہر ایک کو سنائیں گے اچھا خواب تو آٹومیٹکلی کیا ہوگا، کوئی حسد کرنے والا حسد بھی کر سکتا ہے کہ اس کو یہ خوشی ملنے والی ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے، تو وہ حسد جو ہے انسان کے معاملات کو برباد کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اپنے بھائیوں کو نہیں بتایا، کس کو بتایا، کہ اچھے باپ کو، اپنے باپ کو جو کہ ان کے خیر خواہ تھے۔ تو خواب سنانے کے لیے نمبر 1 عالم کو سنایا جائے گا جو اس کی خواب کی تعبیر بتائے، اور دوسرا کس کو، خیر خواہ، جو آپ کا خیر خواہ ہے اس کو آپ سنا سکتے ہیں کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، اور وہ بھی کون سا خواب سنانا ہے، اچھا خواب۔ برا خواب تو آپ نے کسی کو بتانا ہی نہیں ہے، پریشان بھی نہیں ہونا۔ جب آپ نے یہ تینوں کام کر لیے پھر پریشان بھی نہیں ہونا، پھر آپ نے کہہ دینا کہ جو دیکھا تھا وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ میں نے اس کا اثر زائل کرنے کے لیے جو معاملات تھے وہ میں نے کر لیے، اور پھر آپ اس کے اوپر یقین کر لیں گے۔ تو اچھا خواب 2 لوگوں کو سنایا جائے گا، ایک عالم کو اور دوسرا خیر خواہ کو، تاکہ وہ آپ کی خیر خواہی کے معاملے میں آپ کے لیے دعا گو ہو۔ وہ خیر خواہ جو ہوگا آپ کے لیے کیا کرے گا، دعا کرے گا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا، نبی کا اسوہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھتے تھے نماز پڑھنے کے بعد اذکار کے بعد پوچھتے تھے اپنے صحابہ کرام سے آج رات کسی نے خواب تو نہیں دیکھا، یعنی یہ ان کی عادت مبارکہ تھی
کہ اپنی نماز کے اذکار کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کے صحابہ سے پوچھتے تھے بتاؤ آج رات کسی نے خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا اچھا خواب ہی وہ بتاتے جو دیکھا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بتا دیا کرتے تھے۔ اب یہ نبی کے اسوے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ نے اچھا خواب بھی کسی کو بتانا ہے تو اس کے لیے بھی ٹائمنگ ہے، اور وہ ٹائمنگ کیا ہے؟ صبح کی۔ آدھا دن گزرنے کے بعد آپ کسی کو خواب نہیں سنا سکتے، یعنی فرسٹ ٹائم برکت والے ٹائم آپ اس کو سنا سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم کے لیے برکت کی دعا کی ہے نا کہ میرے امت کے لیے بخور میں برکت عطا فرما۔ تو صبح کے وقت اپنا خواب سنانا ہے، ہر ٹائم آپ اپنا خواب نہیں سنا سکتے۔ تو یہ آپ کو خواب کے حوالے سے پوری ڈیٹیل مل گئی کہ خواب نبی کا اس کا کیا ہے کہ صبح کے ٹائم وہ پوچھا کرتے تھے، اور صبح کے ٹائم ہی کسی کو خواب بتایا جا سکتا ہے، اور وہ کسی بھی کوئی عام نہیں بلکہ عالم یا خیر خواہ ہو اسی کو ہی خواب آپ بتا سکتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے جو خواب سنا اس خواب کے حوالے سے انہیں ہلکا سا اشارہ بھی کر دیا، اور ساتھ میں اگلی آیت میں ان کو کیا نصیحت کی؟ قال یا بنیہ، کہا اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، اے میرے بیٹے اپنا خواب علی اخوتک، اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا۔ اب دیکھ لیں کہ شیطان انسان کے ساتھ ہے، اور وہ ایک دوسرے کو لڑوانے کے لیے، ایک دوسرے کے معاملات کو خراب کرنے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ اس لیے حضرت یوسف کو حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں کو بھی نہ بتانا، یعنی ان کے سامنے بھی بیان نہ کرنا۔ فَيَقِيدُوا لَكَ قَيْدًا، ورنہ وہ تیرے لیے کوئی تدبیر کریں گے، کوئی چال چلیں گے۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب یہ نصیحت کیا ہے بیٹے کو کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو بھی نہیں بتانا۔ ممکن ہے کہ تم اگر بتا دو تو ممکن ہے کہ وہ تمہارے بارے میں کوئی چال چل لے، کوئی چال چلنے کے بعد تمہیں نقصان پہنچا دے، تو اس لیے اپنا خواب ہر ایرے گہرے کو نہیں بتانا، تو کیونکہ وہ آپ کے لیے کوئی بھی چال چل کر آپ کو کسی قسم کا بھی معاملہ یا نقصان کا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیوں کیا تھا؟ شیطان جو انسان کا دشمن ہے اس نے سجدے سے انکار کیوں کیا تھا؟ اس لیے انکار کیا تھا کہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں زیادہ لائق تھا کہ اللہ یہ نعمت مجھے دیتا۔ کون سی نعمت؟ سجدے کی۔ اب آپ دیکھ لیں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوں اور ایک کے بارے میں کہا جائے اس کو تعظیمی سجدہ کرے، آٹومیٹکلی اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ تو شیطان یہ چاہتا تھا کہ میں اس لائق زیادہ ہوں کہ مجھے پروٹوکول دیا جاتا، تو یہ جو چیز ہوتی ہے کہ اس کو مل گئی مجھے کیوں نہیں ملی، اسی کا نام حسد ہے، اور یہی حسد شیطان نے کیا تھا جس کی وجہ سے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ کیا کہا؟ انا خیر، میں زیادہ بہتر تھا۔ یہ زیادہ بات آئی کہ میں زیادہ لائق تھا کہ مجھے اللہ سجدے کا حکم دیتا، کہ لوگوں کو کہتا کہ میرے لیے سجدہ کرے، لیکن حضرت آدم کو سجدہ کروایا سو میں سجدہ نہیں کرتا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے انہیں شیطان کو راندہ ہوا قرار دیا تو آٹومیٹکلی اس کے ذہن میں کیا آئی؟ انتقامی سوچ۔ انتقام کوئی لیے بغیر رہ سکتا ہے؟ کسی نے آپ کو تھپڑ لگایا، آپ نے چھوڑ دینا اسے؟ اب موقع کی تار میں ہے، کب وہ مجھے موقع ملے میں اسے تھپڑ لگا کر حساب برابر کروں۔ اس نے مجھے تنگ کیا ہے، کب مجھے موقع ملے میں بھی اسے تنگ کر کے اپنا حساب برابر کروں۔ تو یہ بات چیز اچھی نہیں ہے۔ یہ شیطان نے ایک انتقامی سوچ بنا لی تھی، اور اس سوچ میں اس نے کیا کہا تھا کہ میں انسان کے دائیں بھی آؤں گا، بائیں بھی آؤں گا، اوپر سے بھی آؤں گا، نیچے سے بھی آؤں گا، دائیں آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، اور انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کر دیا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ انتقامی سوچ لے کر بیٹھا ہوا ہے، اسے جب موقع ملے گا وہ تمہاری طرف کارروائی ڈال دے گا۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ بھائی بھائی ہیں، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ خاوند بیوی ہیں، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ ماں بیٹا ہے، کسی کو بھی نہیں دیکھے گا، بلکہ اس کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر اپنے لشکروں کو عالم میں فساد کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ زمین، یعنی ارد گرد تمام پورے شہر میں، ملکوں میں، اور روئے مرتبہ اس کے زیادہ قریب وہ شیطان ہوتا ہے جو بڑا فساد برپا کرے، یعنی سب
سے زیادہ اس کی قربت میں پانے والا وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ فساد کرے گا۔ اللہ کے قریب سب سے زیادہ کون سا شخص ہوگا؟ جو اللہ کی حمد و ثنا کرے گا نا، اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرے گا، آٹومیٹکلی وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ اب شیطان تو ہے ہی فسادی، جب اس کے چیلے ان چیلوں میں سے زیادہ فساد جو کر کے آئے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ اس کا قریبی ساتھی ہو جائے گا۔ میں کیسے ایسے کہہ سکتی ہوں کہ یہ میرے ساتھ بڑا انس رکھتی ہے، میرا بڑا خیال رکھتی ہے، یہ میری قریبی ساتھی ہے۔ تو شیطان کا قریبی ساتھی فساد کرنے والا ہے، اور وہ جو سب سے زیادہ فساد کرتا ہے وہ شیطان کے قریب ہو جاتا ہے۔ اب جب شام ہوتی ہے تو کوئی شیطان آتا ہے اور کہتا ہے میں نے فلاں فلاں کام کیے، تو شیطان کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک آ کر کہتا ہے میں نے فلاں کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کروا دی۔ یہ جو پہلے ہے نا کہ کوئی شیطان آ کر کہتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، کوئی آ کے کہتا ہے میں نے ماں بیٹے میں لڑائی کروا لی، کوئی آ کے کہتا ہے میں نے بہن بھائیوں میں لڑائی کروا دی، کوئی آ کے کہتا ہے میں نے کسی کو گانا سننے کے لیے گانا سنوا دیا، کوئی کہتا ہے میں نے حرام کھلا دیا۔ تو بڑا شیطان جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اب ایک آنے والا آ کر کہتا ہے کہ ایک میں نے خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی کروا دی، تو شیطان اسے قریب کرتے ہوئے کہتا ہے ہاں تو نے سب سے بڑا کام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ وہ اسے سینے سے لگاتا ہے، پروٹوکول کے لیے اسے اپنے ساتھ گلے لگاتا ہے۔ جب کسی کو انعام دیا جاتا ہے، ہاتھ ملایا جاتا ہے، گلے ملے جاتا ہے، پروٹوکول دیا جاتا ہے، تو وہ اس کو پروٹوکول دے رہا ہے کہ تو سب سے زیادہ کام کر کے آئے۔ یعنی خاوند بیوی میں جب لڑائی بڑا کام ہے تو بھائی بھائی میں لڑائی وہ بھی بڑا کام۔ اب حضرت یعقوب یہ بات سمجھتے تھے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ بھائی بھائی کو بھی لڑوا سکتا ہے، سو تم نے اپنے خواب کو ان کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ اب یہ حسد کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کیسے شروع ہوتا ہے؟ جب ہم کسی کی کوئی نعمت دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر وہ بڑا خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، آٹومیٹکلی دوسرے کے دل میں کیا آتا ہے؟ میں خوبصورت نہیں ہوں، اور سوچتا ہے میں بھی اتنا ہوتا۔ اب سوچ اتنی آگے جاتی ہے اسے اس سے حسد کرنے لگ جاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے چہرے پر تیزاب ڈال دوں گا، اس کی خوبصورتی کو ختم کروں گا، میں اس کو ایسی چیزیں ایسی کریمیں لا کر دوں گا کہ یہ اس کا خوبصورت چہرہ رہے گا ہی نہیں۔ حسد وہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر کسی دوسرے معنی میں حسد کہاں آتا ہے؟ کسی کو اچھا کھاتے ہوئے دیکھ لینا، کسی کو اچھا پہنتے ہوئے دیکھ لینا کہ اس نے پہنا ہے میں نے کیوں نہیں پہنا، یہ نعمت میرے پاس بھی ہوتی۔ یا کسی نے اچھے نمبر لے لیے، اس کو اس کی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے خوش ہونے کی بجائے وہ کیا کرتا ہے؟ حسد کرتا ہے۔ کسی کی کوئی نعمت دیکھ کر آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ ایک شخص نے آپ کی دعوت کی، وہ اپنے گھر میں بلاتا ہے، اپنا گھر دکھاتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، آپ بجائے اس کی خوشی میں خوش ہونے کے حسد دل میں پال لیتے ہیں کہ ہائے مجھے کیوں نہ ملا یہ گھر، اس کو بھی میں نصیب نہیں ہونے دوں گا۔ طرح طرح کی تدبیریں، مکر، چالیں، قیدہ، یعنی یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ ساری وہ سوچتا ہے کہ اب اس کو بھی اس گھر میں سکون سے نہیں رہنے دوں گا۔ تو کسی کی کسی نعمت کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرنا، جہاں سے پتہ چلتا ہے اس کے دل میں حسد نہیں ہے۔ کسی کی کسی نعمت کو دیکھ کر اس کے اوپر خوشی کی بجائے دل میں کئی سوچیں ڈال دینا، یہی حسد ہے، اور یہ تب شروع ہوتا ہے جب کسی کے پاس ہم کسی نعمت کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہودیوں نے بھی حسد کیا تھا۔ یہودیوں کا حسد کیا تھا؟ یہودی نے حسد یہ کیا تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی بھی ہم ہی میں سے ہوگا۔ اب آپ یہودیوں کا پہلے یہ دیکھیں کہ یہودی بنے کہاں سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ٹھیک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال لیں، بنیامین کو بھی نکال لیں، باقی 10 ہو گئے۔ یہ 10 جو ہے نا، یہی اصل میں جتھا تھے، یہی ایک گروہ تھا۔ یہ بھائی آپس میں اکٹھے تھے، بنیامین اور یوسف علیہ السلام الگ سے تھے، وہ ان کے ساتھ ان کی نہیں بنتی تھی کیونکہ ان کی مائیں الگ الگ تھیں، یہ وجہ تھی، سمجھ آ گئی؟ ان کی مائیں الگ الگ تھیں، ان نے 2-3 شادیاں کی ہوئی تھیں، تو حضرت یوسف اور حضرت بنیامین ایک ماں سے تھے اور باقی 10 بیٹے باقی ماں سے تھے۔ اب یہ دونوں آپس میں یعنی 10 کا گروہ بنا لیتے تھے۔ اب ان 10 کا گروہ جو آگے چلا تو انہی کا لقب بنی اسرائیل تھا۔ بنی سے مراد بیٹے، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ یعقوب کو لقب کی وجہ سے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی یہ اسرائیل کے بیٹے ہیں۔ اب انہی میں سے ایک یہودا تھا جس سے یہودیوں کی نسل چلی، اور یہ زیادہ خرمغز تھا،
یعنی چالیں چلنے والا بھی یہی تھا، بڑائیاں کرنے والا بھی یہی تھا، اور آگے جا کر یہودیوں کا معاملہ، یہودیوں کا گروہ، یہودیوں کا لشکر اسی سے بنا تھا۔ اب یہودیوں کا حسد کیا؟ اب یہاں پر دیکھا کہ انہوں نے بنی اسرائیل میں جتنے بھی پیغمبر آتے رہے تھے یہ اسی یہودیوں کی لڑیوں سے آتے رہے تھے، یعنی بعد میں یہ یہودی بنے، اصل میں تو جو نبی آتا تھا انہی کی قوم سے آتا تھا، انہی کی قوم سے آتے آتے یہاں تک کہ ان کی یہ سوچ تھی کہ آخری نبی بھی ہمارے میں سے ہوگا، جبکہ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے وہ نبوت کا سلسلہ تھوڑا سا چینج کر دیا۔ اب اللہ نے کہاں سے آخری نبی بنایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل سے۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق بھی ہیں اور یعقوب ان کے بیٹے ہیں، یعقوب کے بیٹے یوسف ہیں، یوسف سے آگے سارا معاملہ چلتا رہا پیغمبروں کا، لیکن ادھر سے شجرہ نسب چینج ہو گئی، یعنی ایک بھائی کی اولاد ادھر چلی گئی، دوسرے بھائی کی اولاد ادھر چلی گئی۔ اب جس ایک بھائی کی اولاد سے سارے پیغمبر آ رہے تھے، اچانک کیا ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کی لڑی سے آ گئے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ اب ان کو یہ حسد ہوا کہ پیغمبر تو ہم ہی میں سے آ رہے تھے، یہ سلسلہ تو ہم میں سے آ رہا تھا، اب یہ ہم سے ختم ہو کے ادھر کیوں چلا گیا؟ اب ان کو حسد ہوا، حالانکہ ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور وہ مانتے بھی تھے، صرف ایمان لانے سے انکار کیا تو کس بیس پر کیا کہ ہم میں سے آخری نبی کیوں نہیں تھا؟ یعنی یہ نہیں تھا کہ وہ نبی کو نبی نہیں مانتے تھے، نبی کو نبی مانتے تھے، راتوں کو اٹھ کر چھپ چھپ کے تلاوتیں بھی سنا کرتے تھے نبی کی، اور دن میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے، اس لیے کہ یہ یہودی لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کہیں گے کہ نبوت کا سلسلہ ہم پر ختم ہو چکا ہے، تو پھر تم کس نبی پر ایمان لاتے ہو؟ یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو ہم کسی نبی کو نہیں مانتے، تو اسی وجہ سے وہ اس پر ایمان نہیں لائے۔ اب یہ کیا تھا کہ ایک نعمت ہمارے ہی پاس تھی، کسی اور کے پاس کیوں چلی گئی؟ اب یہودیوں کا حسد اسی نعمت کے اوپر تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہی میں سے ہوتے تو ہم اس پر سب سے پہلے ایمان لے آتے، یہ تو اسماعیل کی شجرہ نسب سے آ گئے ہیں، سو ہم اب اس پر ایمان نہیں لاتے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ سارا سلسلہ شجرہ نسب چل رہا ہے، تو اب یہاں پر آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شجرہ نسب کو چینج کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل سے بنا دیا، اور یہ کیوں بنایا؟ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے اسماعیل کے ساتھ، جب بنیادیں بنا رہے تھے تو کہا کہ ہمارے سے نبوت کا سلسلہ آگے چلانا، تو بہرحال وہاں سے چلا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ نبوت اللہ اپنی مرضی سے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اب یہ آپ دعا مانگتے رہیں کہ مجھے یہ عہدہ مل جائے، ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، نبوت کا عہدہ تو اب ختم ہو چکا ہے نا، آپ کو پتہ چلا کہ فلاں مدرسے میں اونچا عہدہ ہے اور نیچے کبھی ہے، اب آپ دعا کریں کہ مجھے اوپر والا عہدہ مل جائے، دعا سے عہدے نہیں ملتے۔ اب آپ دعا کرتے رہیں، تسبیحاں پڑھتے رہیں، دانے گراتے رہیں، یہ عہدے کیسے ملتے ہیں؟ اس عہدے کے بارے میں آتا ہے کہ یہ عہدے وہبی ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے ودیعت کیے ہوئے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو نبوت کے لیے بھی چن لیتا ہے، اس عہدے کے لیے بھی چن لیتا ہے۔ اب وہ عہدہ اپنی مرضی سے کوئی بھی کسی کو نہیں لے سکتا، کوئی کہے کہ میں اس کی جگہ لے لوں، یہ حسد تو ہو جائے گا، کوئی دعا مانگتا رہے کہ اس کی جگہ مجھے مل جائے تو یہ حسد تو ہو سکتا ہے، یہ عہدہ اللہ چاہے تو اس کو چن لے، تو اللہ اس کو جب چن لیتا ہے تو آٹومیٹک وہ عہدہ اس کو مل جاتا ہے۔ اب اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسی اگلی آیتوں میں اس کے حوالے سے ذکر کیا کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اسی طرح تیرا رب تجھے چنے گا۔ یجتبی کا لفظ کا مطلب نبوت کے لیے چنے گا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر پڑھ رہے ہیں، حضرت یوسف کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ تجھے چن لے گا، کس کے لیے؟ نبوت کے لیے۔ اور اب دیکھ لیں یہاں تک کہ نبی اتنی عمریں گزار لیتے تھے، انہیں نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ہمیں نبی بنایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال گزارے نا نبوت سے پہلے، انہوں نے جب 40 سال گزارے غار حرا میں عبادت کرنے بھی جاتے تھے، سم ٹائم، یہ پہلی دفعہ تو نہیں گئے تھے نا جب وہی اتری تھی، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ وہ غار حرا میں عبادت کے لیے جا چکے تھے۔ اب انہیں تو نہیں پتا تھا کہ آج میں غار حرا میں جا رہا ہوں تو واپسی آؤں گا تو میں نبی بن کر آؤں گا، بالکل بھی انہیں نہیں پتا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اچانک سے انہیں نبوت کے عہدے پر قائم کر دیتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح میں تجھے چن لوں گا، کس چیز کے لیے چن لوں گا؟ تیرا رب تجھے چنے گا، وَيُعَلِّمُكَ، اور تجھے سکھائے گا، مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ،
احادیث سے مراد ایک تو حدیث کی باتیں ہو گئی، دوسرا تعویل اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آتا ہے خوابوں کی تعبیر بھی تجھے سکھاؤں گا. یہ علم ہے، ٹھیک ہے نا. یہ علم بغیر علم حاصل کیے کہ نہیں آتا، لیکن جب اللہ دینا چاہے تو مل جاتا ہے، وہی کے ذریعے پھر وہ علم مل جاتا ہے. کل ہم کون سا لفظ پڑھ رہے تھے؟ ریویل، ٹھیک ہے نا. یہ وہ علم ہے نا جو وہی کے ذریعے آتا ہے. تو تعبیر خوابوں کی کیسے سکھائی؟ اسی علم سے. انہوں نے کسی کی گود سے نہیں سیکھا، کسی اسکول یونیورسٹی سے نہیں سیکھا، اللہ نے انہیں خوابوں کی تعبیر سکھائی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آگے ذکر کرتا ہے ان کے بارے میں، وَيُتِمُّ، اور پوری کرے گا، نعمتہ، اپنی نعمتوں کو، علیکا، تیرے پر، یعنی تیرے پر نعمتوں کو پورا کرے گا. کون سی نعمتیں؟ اللہ دینی نعمت بھی دے رہا ہے اور دنیاوی نعمت بھی دے رہا ہے. دینی نعمت کون سی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نبوت کے لیے تمہیں چن لوں گا. یہ دینی نعمت ہے، نبی بننا دین کا حصہ ہے نا، تو یہ دینی نعمت ہے. اب دنیاوی نعمت کیا ہے؟ دنیاوی نعمت میں آتا ہے کہ 2 قسم کا علم تجھے دوں گا، ایک خواب کا علم اور دوسرا آپ کو ججمنٹ کرنے کا علم. یعنی یہ ایک علم ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ چل گیا تھا کہ اس نے یہ غلط کام کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھے یہ علم ہے، میں چہرے دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ کس نے کیا. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت یوسف نے آگے جا کر مصر کے اندر اپنے اس دونوں علموں کا اظہار بھی کیا تھا. وہ ہم آگے دیکھیں گے جب آگے معاملہ چلے گا. تو یہاں پر ہے کہ 2 قسم کا علم دیا، ایک دینی اور ایک دنیاوی. دنیاوی میں بھی 2 قسم کے ہیں، ایک خوابوں کی تعبیر اور دوسرا ججمنٹ کرنے کی، یعنی بات کی تہ تک پہنچ جانا. میں ابھی آپ سے سوال پوچھوں گی، کسی کے ذہن میں ہوں گے، کسی کے نہیں ہوں گے. تو کس کے ذہن میں ہوں گے؟ جسے اللہ نے وہ علم دیا ہوگا کہ وہ اس کی تہ تک پہنچ جائے گا. یہ اللہ کا دیا ہوا ایک شرف ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتی اس نے جواب دے دیا میں کیوں نہیں دے سکی. اس نے کیوں دیا؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر یہ انعام ہے کہ اس کے ذہن میں بات فوراً پک ہو جاتی ہے، وہ بات کو ذہن میں بٹھا لیتا ہے، اور دوسرا بات کو ذہن میں نہیں بٹھاتا. اب آپ کے لیے کیا ہے کہ آپ اس معاملے میں اللہ سے دعا گو ہو سکتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور یہ کس نے دعا کی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. اور اس کے بعد انہوں نے کیا مانگا تھا مزید؟ کہ اللہ میرے سینے کو بھی کھول دے، میری زبان کی لکنت ہے، میری بات کو سمجھنے میں آسانی نہیں ہوتی. اللہ چاہتا تو دیکھ سکتا تھا کہ حضرت موسیٰ کی زبان میں لکنت ہے، نبی نہ بناؤں، کسی اور کو بنا دوں. جیسا کہ نبی موسیٰ علیہ السلام نے خود کہا تھا، ہارون اخی اشدد بھی ازری، کہ میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دے، وہ بات کرتا ہے تو اس کی بات سمجھ آتی ہے لوگوں کو، تاکہ وہ میرے ساتھ ساتھ رہے اور لوگوں کو بات چیت وہ کرے. تو یہاں سے دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہارون کو بھی نبی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے موسیٰ کو چنا اور موسیٰ نے اپنا ساتھی ہارون کو چنا اور اللہ سے دعا بھی کی. تو اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں. یہ جو میں نے ابھی شروع میں سٹارٹ میں دعا پڑھی ہے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی، یہ مکمل دعا جو ہے یہ بھی علم میں اضافے کے لیے دعا ہے. اگر آپ یہ دعائیں پڑھتے رہیں گے، ربی زدنی علما پڑھتے رہیں گے، رب اشرح لی پڑھتے رہیں گے، اللہم انی اسألک علما نافعا پڑھتے رہیں گے، تو انشاءاللہ اللہ آپ کے ذہن کو بھی کھول دے گا اور آپ کو بھی علم، باتوں کو تہ تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ یہ علم آپ تک بھی پہنچا دے گا. اب یہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ دونوں نعمتیں دی تھی کہ وہ بات کی گہرائی تک پہنچ جایا کرتے تھے. اور سب سے پہلی چیز یہاں پہ جو میں نے بتائی ہے کہ دینی طور پر بھی انہیں یہ نعمت دی تھی کہ انہیں نبوت کے لیے چن لیا تھا. اب نبوت کا ملنے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی. جب نبوت دی تھی تب ایک اور چیز بھی دی تھی. وہ کیا تھی؟ اللہ نے مصر کا بادشاہ بھی بنا دیا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل میں انبیاء سیاست بھی کرتے تھے. سیاست کے لیے سب سے پہلے جس نبی نے سیاست کے میدان میں قدم رکھا وہ کون تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام تھے. وہ کیسے رکھا، کس طریقے سے رکھا، انشاءاللہ یہ بھی آگے ڈیٹیل آئے گی. لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بنی اسرائیل نے
بنی اسرائیل میں انبیاء نے سیاست کی ہے، اور انبیاء نے جو سیاست کی ہے اس کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ نہ صرف انہیں نبی بنایا تھا بلکہ مصر کا بادشاہ بھی بنا دیا تھا کہ وہ مصر کا سارے معاملات ان کے ہاتھ میں آ گئے تھے، وہ کنٹرول کرتے تھے سارے معاملات کو اور سب کو دیکھا کرتے تھے، یعنی وزیر بنا دیے گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے صدر کا اتنا درجہ نہیں ہوتا جتنا وزیر کام کرتا ہے، صدر تو بیٹھا رہتا ہے، وزیر ہی بھاگ دوڑ کرتا ہے، تو وزیر اللہ تعالیٰ نے انہیں بنا دیا تھا، اور بادشاہ بھی ان کو ماننے والا، یعنی ان کی تقلید کرنے والا، اس کی پیروی کرنے والا بن گیا تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی بات کہہ رہے ہیں، اور آگے کہہ رہے ہیں وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر بھی اللہ نے نعمتیں کی، کَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ، جیسا کہ اس سے پہلے علی ابویکا تیرے دونوں باپوں کو بھی اللہ نے نعمتیں دی، من قبل اس سے پہلے، ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق اور اسحاق پر، ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب جاننے والا بھی ہے اور کمال حکمت والا بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ساری باتیں کر دیں اور مزید بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے چن لیا تو حسن کی وجہ سے نہیں چنا تھا، کہ یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ سکتے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بہت مشہور تھا اسی وجہ سے انہیں چنا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کس کے اندر صلاحیت ہے، اسی کو اللہ چن لیتا ہے دین کے کام کرنے کے لیے۔ حکیم کا جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کمال حکمت والا ہے۔ اب اسی طرح دنیا کے اندر بھی کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں حکیم کہا جاتا ہے۔ اب وہ حکیم کس طرح سے مشہور ہوتے ہیں؟ وہ تو اپنی میڈیسن کے حوالے سے مشہور ہوتے ہیں نا، کہ یہ حکمت کی باتیں سمجھتا ہے، یہ بات کی تہ تک پہنچتا ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ حکیم کے پاس جاؤ، وہ نبض دیکھتا ہے اور ساری بیماری، یعنی وہ بات کی تہ تک پہنچ جاتا ہے۔ جبکہ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر پوچھتا ہے ہاں جی بتائیں کیا ہوا ہے آپ کو، نبض بھی چیک کر رہا ہے، تھرمامیٹر بھی لگایا ہوا ہے اور سارا ٹیسٹ وغیرہ بھی کر رہا ہے، بلڈ بھی چیک کر رہا ہے، بہت سی چیزیں چیک کر رہا ہے، پھر بھی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ کیا ہے، کیونکہ وہ حکمت وہ بات کی تہ تک نہیں پہنچا۔ اس نے صرف کون سا علم لیا ہے؟ کتابی علم، کہ اس کو یہ مسئلہ ہوگا تو اس کو یہ میڈیسن دے دینی ہے، اس کے ٹیسٹ ہوں گے اور اس کو ٹیسٹ کروانے کے بعد کلیئر رپورٹ آئے گی، رپورٹ میں یہ معاملے ہوں گے، اس نے اس کو سمجھا ہوا ہے، وہ بات کی تہ تک نہیں پہنچا کہ اس کو کون سی بیماری ہے۔ جبکہ حکیم کیا کرتے ہیں؟ بات کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کی یہ بیماری جائے گی آہستہ آہستہ، میں اسے جڑ سے اکھاڑوں گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حکمت بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو دی ہوئی ہے، صرف یہ والی حکمت نہیں بلکہ ایسی حکمت کہ صحیح وقت میں صحیح فیصلہ کرنا۔ حکمت کے کیا معنی ہے؟ صحیح وقت میں صحیح فیصلہ کرنا۔ اب ایک ایگزامپل دیتی ہوں میں آپ کو، کہ ایگزامپل ہے نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، اب ایک شخص ہے جو نماز کو اول ٹائم پہ پڑھتا ہے، اتنے میں اسے آواز آتی ہے کہ کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہے۔ اب وہ تو اول وقت میں نماز پڑھنے والا ہے، اس کو یہی ہے کہ نماز کو اول وقت میں پڑھوں کیونکہ اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے، وہ نماز پڑھنے کھڑا ہو جاتا ہے، ڈوبنے والا ڈوب گیا ہے۔ اب اس نے صحیح وقت میں صحیح فیصلہ کیا کہ نہیں کیا؟ نہیں کیا، کیونکہ بندے کی جان چلی گئی ہے، اب اس نے صحیح وقت میں صحیح فیصلہ نہیں کیا۔ اسی طرح کئی لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، روایت میں حدیث کے اندر نہیں ہے، کہ دو شخص تھے، ایک شخص تھا جس نے جنگل میں جا کر بسیرا کیا اور ایک ٹہنی لگا دی اور اس نے کہا کہ اللہ میں عبادت کرتا رہوں گا، جب تم مجھ سے راضی ہوگا تو اس ٹہنی کو سبز کر دینا۔ اتنے سالوں سے وہ عبادت کر رہا ہے، اس کی ٹہنی سبز نہیں ہوئی۔ اب دوسرا شخص وہاں سے گزرتا ہے، اس سے پوچھتا ہے بھی تو یہاں پہ کیا کر رہا ہو؟ کہا میں عبادت کر رہا ہوں اور یہ معاملہ ہے میرا، سب جب اس سے راضی ہوگا یہ ٹہنی سبز ہو جائے گی۔ اس نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، میں بھی کرتا ہوں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا۔ اس نے ٹہنی لگا دی اور عبادت شروع کی، اتنے میں اس کو ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ اس نے اسے کہا تمہیں رونے کی آواز نہیں آ رہی؟ اس نے کہا تم میری عبادت میں دخل نہ دے، اگر عبادت کرنی ہے تو کر، نہیں تو یہاں سے جا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں بھی عبادت کرتا ہوں، دوبارہ عبادت میں مشغول ہو گیا، لیکن رونے کی آواز اسے ڈسٹرب کر رہی تھی، وہ عبادت نہ کر پایا۔ اس نے عبادت کو چھوڑا اور اس رونے والی آواز والی جگہ پر پہنچا، اس بچے کو اٹھایا، اس کا معاملہ حل کیا، واپس آیا تو کیا دیکھا؟ اس کی ٹہنی سبز ہو چکی۔ صحیح وقت میں صحیح فیصلہ، یعنی حقوق العباد پہلے، ٹھیک ہے، حقوق اللہ ویسے تو سب سے پہلے رکھنے چاہیے، لیکن یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ اس کا معاملہ کر کے نماز تو پھر بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن وہ بندہ اگر نماز پہلے پڑھیں گے تو بندے کو بعد میں نہیں بچا سکتے۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک علم ہے جو اللہ کسی کو دے دیتا ہے۔
وہ صحیح وقت میں صحیح فیصلہ کر لیتا ہے، ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہائی اس وقت تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، اس کو کیا جواب دوں، فلاں نے میرے ساتھ معاملہ کیا تھا مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، اس وقت میں کیا جواب دوں، اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ مجھے ایسے کرنا چاہیے تھا، اس نے صحیح وقت کا معاملہ کھو دیا، اس کے پاس یہ حکمت نہیں ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، لقد كان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، بلا شبہ یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں تھیں۔ اب یہاں بھی بنی اسرائیل کی بہت سی روایات موجود ہیں جن روایات میں آتا ہے کہ جھوٹی باتیں، یعنی روایات حدیثیں سچی ہوتی ہیں، روایات من گھڑت ہوتی ہیں، یعنی وہ کوئی اتھینٹک بات نہیں ہوتی۔ اتھینٹک بات کس کی ہوتی ہے؟ حدیث کی۔ اب روایت میں کیا کہتے ہیں، بہت سی روایتوں میں یہ باتیں پتہ چلتی ہیں کہ مکہ کی قریش مکہ نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا نبی ہے تو ہمیں یوسف کے بارے میں سارا کچھ بتا دے گا، ہم اس سے پوچھتے ہیں، اگر اس نے حضرت یوسف کے بارے میں نہ بتایا تو ہم سمجھیں گے یہ اللہ کا نبی نہیں ہے۔ آپ نے کل پڑھا ہے کہ یہ سوال کس نے کیا تھا؟ صحابہ کرام نے، تو یہ روایت غلط ہے۔ ہم نے کیا پڑھا کل کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی قصہ سنائیں، حضرت یوسف کا نام بھی نہیں لیا تھا کہ کوئی قصہ سنائیں۔ تو اب یہاں پر جو آیات للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو یہ سوال کرنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام، جنہوں نے سوال کیا تھا یوسف اور اس کے بھائیوں کے بارے میں کہ ہمیں معاملات کے بارے میں پتہ چلے۔ تو یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ اذ قالوا یوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، جب کہا یوسف علیہ السلام نے، جب انہوں نے کہا یقیناً یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کے ہاں ہم سے زیادہ پیارے ہیں۔ ابینا ہمارے باپ کو پیارے ہیں، احبو پیارے ہیں۔ کون کون پیارے ہیں؟ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے باپ کو زیادہ پیارے ہیں۔ اور جب کہ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم ایک طاقتور جماعت ہے۔ کیوں کہہ رہے ہیں ہم ایک طاقتور جماعت ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ 10 تھے اور یہ 2 تھے، یعنی جماعت ہم یہی دیکھتے ہیں نا عام طور پر کہ جتنے زیادہ لوگ ہو وہ طاقت زیادہ ہو جاتی ہے، جبکہ اللہ چاہے تو 2 سے بھی کام لے سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تھوڑوں کو بھی زیادہ پر فضیلت دے دیتا ہوں اور فتح بھی دے دیتا ہوں، لیکن بہرحال یہ ان کی اپنی سوچ تھی، اور وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم زیادہ ہیں تعداد میں، ایک قوت ہے ہماری، ایک جماعت ہے ہماری، اس کے باوجود ہمارا باپ ان 2 سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اب دیکھیں حسد یہیں سے آ گیا، ابھی تو خواب بتایا ہی نہیں ہے، خواب بتاتے تو پتہ نہیں کیا تدبیریں کرتے، ابھی حسد یہاں سے آ گیا۔ حسد میں کیا چیز آئی کہ ہمارا باپ یوسف اور اس کے بھائی کو زیادہ پسند کرتا ہے اور ہمیں پسند نہیں کرتا۔ اب اس کو پسند کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، اللہ نے بھی اسے چن لیا۔ جس کو اللہ چن لے تو پھر اس کو حضرت یعقوب کیوں نہیں چنیں گے؟ حضرت یعقوب کو تو پتہ چل گیا تھا، خواب کی تعبیر انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ آگے جا کر یہ میرا بیٹا نبی بنے گا، انہیں پتہ چل گیا، آٹومیٹک ان کی محبت اور بھی تھوڑی زیادہ ہو گئی۔ جب اللہ نے چنا تو انہوں نے بھی چن لیا۔ اب یہ نہیں تھا کہ باقی سے محبت نہیں کرتے تھے، بس یہ تھا کہ فیلنگ انہیں یہ آئی، اور جب انسان زیادہ سوچتا ہے نا تب یہ زیادہ محسوس ہوتا ہے، اگر وہ یہ نہ سوچے تو نہیں سوچ آتی۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر بھی حسد کب آتا ہے؟ جب ایک بچے کو چیز زیادہ دے دی جائے اور ایک کو یہ زیادہ پیار، بھائی کو زیادہ دے دی جائے اور بہن کو کم دے دیا، یعنی ماں نے بیٹے کو، باپ نے بیٹے کو زیادہ دے دی اور بیٹی کو کم دی، بیٹے کو پروٹوکول دیا بیٹی کو نہیں دیا، تو یہاں پہ کیا آ جاتا ہے؟ حسد آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ تمام بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ برابر کا سلوک کرنا ہے، جس کو جو چیز دی ہے سب کو دینی ہے برابر کا۔ اگر نہیں کرو گے تو گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا، گھر کے اندر آپس میں بھائی بھائی کا دشمن بن جائے گا۔ اب یہاں پر حالانکہ اتنا زیادہ معاملہ نہیں تھا جتنا وہ لے رہے تھے، اب ایک بات اتنی ہوتی نہیں ہے، جب بندہ سوچتا ہے نا تو اسے فیل زیادہ لگنے لگ جاتی ہے، یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے، اسے فیل زیادہ سے زیادہ محسوس ہونے لگتا ہے، اور یہ کون کروا رہا ہوتا ہے؟ شیطان۔ ٹھیک ہے، تو اب اس شیطان نے اس کو ذہن میں یہ ڈالی کہ ہم ایک جماعت ہیں اور ہمارا باپ ان دونوں کو پسند کرتا ہے، یعنی اس بات ہم ایک گروہ ہیں، ہم تعداد میں 10 ہیں اور یہ 2 ہیں، اس کے باوجود ہمارا باپ ان سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا باپ یقیناً کھلی غلطی میں ہے، یعنی محبت ہم سے کرنی چاہیے تھی، یہ ہماری باپ کی غلطی ہے کہ ہمارا باپ ہم سے محبت کرنے کی بجائے ان سے محبت کر رہا ہے۔ سیم اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کے
کے 2 بیٹوں کا معاملہ ہے، حابیل اور قابیل کا، کہ انہوں نے بھی حسد کیا تھا۔ کس بات پہ؟ مشہور تو ایک الگ سے روایات میں بہت سی باتیں آتی ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ حابیل اور قابیل کو یہ فیل ہوا کہ میرا باپ جو ہے حابیل سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ قابیل کو یہ محسوس ہوا کہ حابیل سے میرا باپ زیادہ محبت کرتا ہے، سیم ان لوگوں کی طرح۔ ابھی شروع میں پڑھا ہے نا کہ حضرت یوسف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ ملتا ہے۔ اب یہاں پہ حضرت یوسف کے ساتھ کس کا مل رہا ہے؟ حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا معاملہ بھی مل رہا ہے کہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ قابیل نے میرا بھائی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اس نے اس کے بعد کہا چلو اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ کو قربانی دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کس کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ اللہ نے بھی حابیل کی قربانی پسند کر لی۔ اب حسد اور بھی بڑھ گیا۔ اب اس حسد میں آنے کے بعد اس نے کیا کہا؟ میں قابیل کو قتل کر دوں، نہ یہ ہوگا اور نہ میرا باپ اس سے محبت کرے گا، نہ اللہ اس سے زیادہ محبت کرے گا۔ اب انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو یہ قتل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ حسد انسان کو ایسے تباہ و برباد کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ایسے ہے نا، حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور اسی طرح انسان کو بھی حسد ختم کر دیتا ہے، اندر سے اسے دمک لگتی رہتی ہے، اندر سے وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ذکر کیا کہ یہ حسد ہی تھا جو ان کے بھائیوں کے دلوں میں آیا، اور اس کے مطابق مختلف احادیث کے اندر کیا ملتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر اگلی امتوں میں سے ایک بیماری حسد اور بغض کی آ گئی ہے، جو دین کو مونڈنے والی بیماری ہے۔ مونڈنا کسے کہتے ہیں؟ جیسے مونچھوں کو منڈوایا جاتا ہے، سر کو منڈوایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جب حسد آئے گا تو آٹومیٹکلی دین کو مونڈ دے گا، دین کو ختم کر دے گا۔ آپ میں حسد آیا تو ایمان ختم ہو گیا، کیونکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس میں آتا ہے کہ بندے کے دل میں حسد اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے۔ جس کے دل میں حسد ہے تو ایمان نہیں ہو سکتا، ایمان ہے تو حسد نہیں ہو سکتا۔ دونوں میں سے ایک چیز ہوگی، ایک نہیں ہوگی۔ اگر میرے دل میں حسد ہے تو ایمان نہیں ہے، اگر میرے دل میں ایمان ہے تو انشاءاللہ حسد نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ کیا سلیکٹ کرنا ہے؟ ہم نے ایمان کو سلیکٹ کرنا ہے تاکہ ہمارے اندر حسد نہ رہے۔ اب یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، جیسے ایک اور جگہ پر ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا، کافر بھی ہو ایمان بھی ہو دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پر آیا کہ حسد اور ایمان بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اب اسی طریقے سے جب حسد آتا ہے تو آٹومیٹکلی آہستہ آہستہ دین اس سے ختم ہونے لگ جاتا ہے، دین مونڈنے لگ جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کا حسد اس کے اندر سے دین کو تمام ختم کر دیتا ہے، اس کی سوچ، اس کا دین، اس کا سب کچھ مٹ جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں ہمیں حسد سے بچنے کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں۔ اس کے اندر کیا آتا ہے کہ حسد سے بچنے کے 4 طریقے، ویسے تو 3 طریقے ہیں، چوتھا طریقہ بھی ایک ہمیں اور جگہ پر ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں حدیث کے اندر کہ حدیث میں کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، جان اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، تم لوگ جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ۔ یعنی دیکھیں کلمہ ایک ایسی چیز ہے، ایمان لانا ایک ایسی چیز ہے، باقی گناہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ جب جہنم کے اندر ان کی سزائیں دے کر ان گناہوں کو مٹا دے گا تو پھر آخرکار اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ایمان لانے والا جنت میں ضرور جائے گا۔ تو یہاں ہے کہ تم لوگ جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ، اور تم مومن نہیں بنو گے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو۔ اور تمہیں میں ایسی بات بتاؤں جس سے تمہارے اندر محبت پیدا ہو، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ بہن بہن سے محبت کرے، محبت کا طریقہ کیا ہے؟ سلام۔ اگر آپ کے کسی کو کسی سے حسد ہے نا، اس سے سلام کرنا شروع کر دیں۔ سلام کیا ہے؟ سلام ایک ایسی چیز ہے جو آپس میں دلوں کو جوڑتی ہے۔ اب یہ سلام خالی سلامتی کی دعا نہیں ہے، سلام کا فائدہ کیا ہے؟ دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ آپ بار بار اگر ساس اور بہو کی نہیں بنتی، بہو کو حسد ہے ساس کے معاملے میں تو وہ سلام کرنا شروع کر دے، ساس کا معاملہ خراب ہے تو ساس سلام شروع کر دے، 2 بھائیوں کی آپس میں نہیں بن رہی، حسد ہے، جو بڑا ہوا ہے وہ بھی سلام کر لے، جو کم تر ہے وہ بھی سلام کرے، یعنی اوپر والا بھی سلام کرے نیچے والا بھی کرے، اوپر والے کا درجہ نیچے یعنی برابر آ جائے گا اس کے دل میں، یہ نہیں آئے گا کہ میں کوئی چیز ہوں، سلام سے اس کے اندر سے یہ چیزیں
ختم ہو جائیں گی، اور نیچے والا جب سلام کرے گا تو آٹومیٹکلی اس سے محبت ہو جائے گی۔ تو یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے حدیث کے اندر کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ تم آپس میں محبت کرو، اور محبت کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہمیں بتائی گئی ہے وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پہلی چیز ہے جس سے حسد ختم ہو سکتا ہے، یعنی حسد کو زائل کرنا ہے، مٹانا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ سلام کو عام کرنا۔ جب آپ سلام کو عام کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کا حسد جو ہے کم ہو جائے گا۔ اب یہ دوسری حدیث میں نے بتائی تھی کہ بندے کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے۔ جب دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، اگر حسد ہے تو ایمان کا لیول کیا ہو جائے گا؟ کمزور، کم ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ جب ایمان کا لیول کمزور ہوگا تو حسد آئے گا۔ تو حسد کو ختم کیسے کرنا ہے؟ ایمان کے لیول کو بڑھا کے، اپنے ایمان کے لیول کو بڑھائیں۔ اس کو بڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ کثرت سے اپنی زبان پر ذکر رکھیں تاکہ آپ کا ایمان کا لیول بڑھتا رہے۔ زبان سے گالی گلوچ، فضول باتیں، فضول گفتگو کی بجائے اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، یہ آپ کے ایمان کے لیول کو بڑھائے گا۔ اور جب ایمان کا لیول بڑھے گا تو آٹومیٹکلی حسد ختم ہو جائے گا۔ سلام سے بھی حسد ختم ہوگا، ایمان کے لیول کو بڑھانے سے بھی حسد ختم ہوگا۔ تیسری چیز ہے دعا۔ دعا کیا ہے؟ اب اس کو آپ یاد کر لیں انشاءاللہ۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الی النور۔ یہ میں نے لکھی ہوئی ہے، آپ انشاءاللہ اس کو یاد کریں، اور اس کو یاد کرنے کے بعد اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تشہد کی طرح یاد کروایا کرتے تھے۔ تشہد یاد کروایا جاتا ہے نا، ہر بچے کو کروایا جاتا ہے نا، کس لیے کروایا جاتا ہے؟ تاکہ وہ جب بھی نماز پڑھے اسے تشہد آتا ہو۔ تو اسی طرح جس طرح تشہد کی اہمیت ہے، اس دعا کی بھی اہمیت ہے۔ یہ دعا بھی ہر ایک کو یاد کرنی چاہیے۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الی النور۔ تو یہ دعا جب ہم پڑھیں گے تو اس سے بھی ہمارا کیا ہو جائے گا؟ اللہم الف بین قلوبنا کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے، دلوں میں محبت پیدا کر دے۔ حسد ختم ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا نا۔ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، اور ہماری اصلاح کر دے، اصلاح آپس کی اصلاح کر دے۔ وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَام، اور ہمیں اسلام کے راستوں پر ہدایت نصیب فرمائے، یعنی سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کر دے۔ وَنَجِّنَا، اور نجات دے، مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف ہمیں لے آ۔ جب ہم یہ دعا کریں گے تو تب بھی ہمارے دل سے حسد مٹ جائے گا۔ اور یہ حاسد کے دل میں مزید کیا کیا ہوتا ہے، یعنی اب آپ دیکھیں کہ میرے دل میں حسد ہے یا نہیں ہے، اس کی جانچ پڑتال آپ کیسے کریں گے کہ آپ کے دل میں کیا کیا چیز ہو۔ نمبر 1، بغض، کسی کے بارے میں بغض رکھنا یا اسے پسند نہیں کرنا، یہ ایسی ہے ویسی ہے فلانی ہے یہ ہے، بغض نہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز غصہ، غصے کو ختم کرنا، اور تیسری چیز کینہ، حسد، یہ ساری چیزیں جس کے دل میں آتی ہیں، یعنی کینہ کیا ہے کہ ایک دوسرے سے نفرت کرنا۔ تو یہ چیزیں جب دل میں ہوں گی تو آٹومیٹکلی حاسد بن جائے گا، حاسد کے دل میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ غصہ انسان کو بہت سے نقصانوں کی طرف لے جاتا ہے، اور اگر انسان غصہ نہ کرے تو کافی فائدے میں بھی وہ رہ جاتا ہے۔ تو اب اس غصے کو، اس حسد کو ختم کرنے کے لیے ہم دیکھیں کہ آخری دو صورتیں ہیں، اس میں اللہ رب العزت شر، ہر قسم کے شر سے ہمیں بچنے کی توفیق دے رہا ہے۔ تو اگر ہم ان 2 صورتوں کا اہتمام بھی کرتے رہیں، یا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کی نماز، صبح کے اذکار میں 3 بار، ہر نماز کے بعد 1 بار، شام کے بعد 3 بار، اگر رات کو سوتے وقت 3 بار، ہم یہ 3 صورتیں 3 بار پڑھی جائیں گے، ایک صبح کے وقت، ایک شام کے اذکار میں، اور ایک رات کو سوتے وقت، اور اس کے بعد ہر نماز کے بعد 1 بار۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اذا حسد، کہ حسد کرنے والے لوگوں سے بھی ہمیں بچا لے۔ تو انشاءاللہ العزیز پھر ہم حسد سے بچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔